الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا النبی، اے غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجی کا آپ اپنی بیویوں سے فرمائیے گا، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش و زیبائش کو چاہتی ہو، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں مال دے دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور اچھی طرح چھوڑ دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا۔ اس کے شان نزول میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آپ سے دنیاوی سامان طلب کیا۔ کسی نے کہا جی ہمارا خرچہ بڑھا دو، کسی نے کہا مجھے ایسے کپڑے چاہیے، کسی نے کہا مجھے زیور چاہیے۔ ہاں جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ساری بیویاں جمع ہو کر حضور کی بارگاہ میں، 9 بیویاں تھیں، 9 کی 9 ہی حضور کی بارگاہ میں اس وقت جو تھی وہ حاضر ہو گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو اس سے رنج پہنچا، اس لیے کہ تم یہ نہیں دیکھتی تم کہاں بیٹھی ہو اور تم کس کی زوجیت میں ہو اور مطالبات کیسے کر رہی ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا یہ ابھی اسی پریشانی میں تھے کہ اللہ جل مجدہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ آیہ کریمہ جو ہے اس کا نزول فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس وقت یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں تھیں نا، 9 میں سے 5 قریشی خاندان سے تھے، ان کا تعلق 5 کا قریشی خاندان سے تھا، اور ان میں جو 5 تھیں وہ ایک تو حضرت عائشہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی تھیں، اور دوسری حضرت حفصہ، یہ حضرت فاروق اعظم کی صاحبزادی تھیں، تیسری حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی تھیں۔ ہاں جی، اور چوتھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت امیہ، اور 5 میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ بنت زمع، یہ جو ہے ان کا تعلق تھا قریش سے، اور 2 اس کے بعد 4 جو ہے نا آپ کی جو بیویاں تھیں ان کا تعلق دوسرے قبائل سے تھا، یہ قریشی نہیں تھیں۔ ان میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بنو اسد سے تھیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی بن حارث، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حی بن اخطب، یہ خیبر سے تھیں، یہ خیبر کے سردار کی صاحبزادی تھیں، اور ان کا تعلق حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے تھا۔ ہاں جی، اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 4 جو تھیں یہ قریشی نہیں تھیں، یہ ساری بیٹھی ہوئی تھیں کہ انہوں نے جب مطالبہ کیا
اب اس میں جب حضرت حضور لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور پریشان ہیں، ہاں جی، جب یہ پتہ چلا تو اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر آئے تو اور حضور سے اجازت طلب یہ اندر آنے کی، حضور نے اجازت فرما دی، وہ اندر آ گئے۔ اور جب اجازت ملی گئی انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ پریشان ہیں، ہاں جی، اور آپ کے گرد آپ کی ازواج بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ افسردہ اور خاموش بیٹھے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا، یہ بھی آئے تو ان کو بھی اجازت مل گئی، سوچا کہ میں حضور کو کس طرح بنا خوش کروں، کسی بات سے خوش کروں، حضور تو پریشان ہیں۔ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ آقا کاش آپ دیکھتے کہ بنت خارجہ مجھ سے نفقہ کا سوال کرے اور میں اس کی گردن مروڑ دوں۔ بنت خارجہ جو ہے نا وہ مجھ سے سوال کرے، ہاں جی، نفقہ کے زیادہ کرنے کا، تو میں اس کی گردن، تو حضور اس کی بات سے مسکرا دیے، حضور مسکرا دیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہنس پڑے اور فرمایا ان کو جو تم میرے گرد دیکھ رہے ہو نا، یہ بھی یہی مطالبہ کر رہی ہیں، یہ بھی یہی مطالبہ کر رہی ہیں۔ تو جب یہ کہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پہ غصہ آیا۔ آپ حضرت عائشہ کے پاس گئے اور اس کی گردن کو پکڑ کر یوں کیا۔ حضرت عمر فاروق اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ کے پاس گئے، ان کی گردن کو اس طرح سے یہ کر دیا اور کہنے لگے کہ دیکھیے تم سوال کیا کر رہی ہو، ہاں جی، کیسا سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو پریشان کر دیا ہے۔ تو یہ آیا کریمہ پھر اللہ تعالیٰ نازل فرمائی، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے، اس کی زیب و زینت چاہیے، ہاں جی، آرائش و زبائش کا سامان چاہیے، تو پھر یہ ہے کہ ہاں آؤ میں تمہیں دے دیتا ہوں، پھر میرے گھر میں تمہاری گنجائش نہیں ہے، یہاں سے پھر تمہاری گنجائش نہیں ہے۔ تو تم ساری امت کے لیے ایک روشنی کا مینار ہو، ہر بیوی نے تمہارے سے نور لینا ہے زندگی گزارنے کے، تو تمہارا یہ حال ہے تو میری امت کا کیا حال ہوگا، ہاں جی۔ اس نے فرمایا اللہ نے حکم دے دیا کہ پھر یہ ایسا ہے کہ پھر لے لو اور چلی جاؤ۔ اسرحکن سراحا جمیلا، اور اچھی طرح چھوڑ دوں۔ یہ مجھے اللہ کا جب یہ حکم سنایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ آپ جائیں اپنے والدین سے مشورہ کر لیں، آپ کو میں مہلت دیتا ہوں، آپ جائیں اور اپنے والدین سے مشورہ کریں اور جا کر پھر مجھے بتا دیں کہ تمہارا کیا مشورہ، دنیا لینی ہے یا محمد لینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی، تمہیں نبی چاہیے یا، اب دو ہی چیزیں رہ گئی ہیں کہ یا آپ کو اپنا لیں یا مال و دولت کو اپنا لیں، ہاں جی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی، ہاں جی، کہ میں مشورہ کروں کہ میں نے آپ کو چھوڑ دینا ہے، ہاں جی، یا رسول اللہ میں اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئی ہوں، مجھے مال نہیں چاہیے، محمد کی ذات چاہیے، اللہ یا رسول کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو آپ یا رسول اللہ چاہیے۔ پھر یہی ہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر اپنی بیوی سے پوچھتے، وہ یہی جواب دیتی ہیں یا رسول اللہ ہمیں معاف کیجئے گا، اب ایسے مطالبے کبھی نہیں کریں گے، ہم آپ کو کیسا چھوڑ سکتے ہیں، کیسا سوچ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے تمہاری شان کیسی ہے، تمہاری شان کیسی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی تمہاری شان کو بڑھا دیا ہے. شان کا یہ عالم ہے. اللہ ارشاد فرماتا لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن الا ما ملکت بینت وکان اللہ علی کل شیء رقیبا. ہاں جی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں. ہاں جی اور نہ یہ کہ اور عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں اور ان کے بدلے میں آپ دوسری خواتین سے نکاح کریں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. خواہ ان کا حسن آپ کو پسند آئے، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا یہ بیویوں نے اگر یہ قربانی دی ہے تو اللہ نے شانیں بھی عطا فرمائی ہیں. اور قرآن مجید اسی سورہ احزاب کی میں آیت نمبر 53 ہے وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہ تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم رسول کی کو ایذا دو، نہ تم ان کے بعد کسی بھی ان کی زوجہ سے نکاح کر سکتے ہو. ہاں جی بے شک اللہ کے نزدیک بہت سنگین بات ہے کہ یہ اجازت نہیں دی کہ اب تم جو ہے نا کسی دوسری بیوی کو کہ تم یہ ہے کہ بیویوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے. نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ان سے نکاح نہیں کر سکتے. یہ شان بخشی نا. ہاں جی فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں دیکھو اللہ نے تمہاری شان کتنی بڑھائی ہے. قیامت تک آنے والی کوئی بیوی آپ جیسی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں. ہاں جی تو یہ شانیں عطا فرمائی ہیں. اور فرمایا کہ تم یہ کیسے سوچ سکتی ہو کہ تم اب یہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ حضور کی بیویاں جو ہے یہ ساری عالم انسانیت کی بیویوں کے لیے کیا ہیں؟ ایک نمونہ ہے. ہاں جی کیا ہے؟ نمونہ ہے کہ اگر اسلام کی خاطر، دین کی خاطر اگر کوئی برا وقت آئے تو پھر یہ ہے کہ زیب و زینت کو چھوڑ دو بلکہ اس تحریک کا ساتھ دو. ہاں جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے گھر میں دنیا کی گنجائش نہیں ہے، اس کی زیب و زینت کی گنجائش نہیں ہے. یہ تھوڑی شان ہے کہ جس گھر پر ہر وقت اللہ کی رحمتوں کو نزول ہو رہا ہے. یہ تمہاری تھوڑی شان ہے. تم یہ دیکھو کہ تم کس کے بستر پر ہو، کس کے حجرے میں ہو. ہاں جی کہ جہاں جبریل بھی ادب سے حاضر ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی جو ہے نا بڑے ادب سے حاضر ہوتے ہیں، اور تم پر تو فرشتے اور حوران جنت جو ہے نا وہ بھی رش کرتی ہیں. تمہیں مال کی پڑی ہوئی ہے. ہاں جی اپنی شان کو سمجھو اور دیکھو کہ تم کہاں ہو. تمہاری چاہت وہی ہونی چاہیے جو محمد رسول اللہ کی چاہت ہے. تمہاری چاہت اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں ہونی چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہماری حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مولا کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کے فیض و برکات عطا فرما، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہم سب کو اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما.
اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہمارے والدین، اعزا اقربا، ہمارے مشائخ و اساتذہ کے درجات کو بلند فرما، ہمارے نمازی جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ صوفی محمد رمضان صاحب کی صاحبزادی کا کل وصال ہوا، اس کے لیے بخشش کی دعا ہے مولا، اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اس کی حتمی بخشش و مغفرت فرما، ورثاء کو صبر جمیل عطا فرما۔ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے میرے آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے، میرے آقا کی امت کو عزت و عظمت عطا فرما، اسلام کو فتح نصرت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔